اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر مجھے رفع کا موقع ملا ہے وہ ہے معاشرتی بگاڑ کا ذمہ دار کون۔ جناب پرنسپل صاحب، اساتذہ صاحبان، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کوئی پیکر نہیں حسن اخلاق کا، جو کوئی پیکر نہیں حسن اخلاق کا، کوئی اس کو انسان سمجھتا نہیں جس کے دل میں کسی کا لحاظ، نہیں جس کے دل میں کسی کا لحاظ، کسی کے دل میں بھی وہ بستا نہیں۔ دنیا کا کوئی مذہب ہو یا قانون، معاشرے میں توازن رکھنے کے لیے اخلاق کا درس دیتا ہے۔ معاشرتی بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ اخلاق کا فقدان ہے۔ اگر انسان میں اخلاق پروان چڑھ رہا ہو تو یہ معاشرے کو سنوار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اخلاقی پابندیوں کا عملی احساس ہر انسان کا فریضہ ہے۔ ارباب علی قدر، معاشرے میں بگاڑ کا اصل سبب حق تلفی اور ناانصافی ہے۔ جس معاشرے کو بگڑنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، یہ بگاڑ کا پہلا زینہ ہے۔ نوجوانوں میں اگر لگے تو یہ بہت جلد تناؤ و درد کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اگر ہمارے اساتذہ اچھے ہیں بہت حد تک کم ہو سکتے ہیں۔ والدین اس کی اچھی تربیت کرے، اساتذہ سے اچھی تعلیم دے تو وہ بن سنور کر ایک اچھا شہری ثابت ہو سکتا ہے۔ صدر سیوت کرے تو بچہ کبھی راہ راست پر نہ چلے گا، اس کا اخلاق بگڑ جائے گا اور یہی سے وہ بد تہذیبی کی راہ پر چل پڑے گا۔ اس کے علاوہ معاشرے کی بگاڑ میں سب سے بڑا ذریعہ میڈیا ہے۔ اخبارات میں آئے دن ایسی حیاسوس تصاویر شائع کی جاتی ہیں کہ علمان و غلابیز، ٹی وی پر ڈراموں میں بڑوں اور بزرگوں کی عزت کو اچالا جاتا ہے جو ہمارے معصوم ذہنوں میں نقش ہو جاتی ہیں۔ حاضرین باتمکین، حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ یتیم وہ نہیں جو والدین کے سائے سے محروم ہو گیا ہو، بلکہ یتیم وہ ہے جو اخلاق سے محروم ہو۔ جو خلق و مروت سے محروم ہے، یتیمی اس کا ہی مقدر ہے۔ ارباب دانش، اگر ہم بحیثیت مسلمان اپنے کردار جائے گی، اگر اپنے ماضی و حال کا حساب لے تو شاید کسی بھی موقع پر زمین سے اطمینان کا جواب نصیب نہ ہو۔ کاش ہم نام ہی کے نہیں کام کے بھی ذہن میں رکھے دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارے انفرادی بلکہ قومی و ملک و اخلاق کا بھی دیوالیہ نکل چکا ہے اور کوئی ایسا اقدام نہیں، ایک بے مثال دین ہے مگر نظام کا چراغ ہاتھ میں تام ہے، تاریخیوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہدہ کے لیے۔ نگاہ بلند سب دل نواز جا پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایک سچا مسلمان اور محب وطن پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔